الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی حضرت نے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اصل میں یہ ہستیاں کسی غیر کے نہیں یہ ہماری ہیں اور ہم ان کے ہیں اور یہ جو کہ الحمدللہ نقشبندی آستانہ ہے یہ عبداللہ الطاف صاحب نے منقبت پڑھی ہے میں اس کا مطلع اور ایک شعر پڑھنے کے لیے مقطع پڑھ دوں گا جو نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے آپ کہتے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی اور جو شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ وقت کم تھا تو یہ بھی حاضری لگواتے رہے نا پورا کلام اس لیے نہیں پڑھا وقت تھوڑا تھا یہ شعر سماعت کریں پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا لکھتے ہیں جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی ولایت کا وسیلہ ہے اب چونکہ وقت بڑا آگے چلا گیا یہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے ایام علالت میں جس ہستی کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا یہ بس ایک ہی بات سن لیں جو اہل سنت کا موقف ہے یہ ہماری بات نہیں ائمہ اہل سنت کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی مراتب کی ترتیب ہے تو پھر ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق یہ کون لکھ رہے ہیں چراغ گولڑا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا شعر بھی ہم اپنی مرضی کو جو اچھا لگے وہ چن لیتے ہیں
اور جو ہمیں اچھا نہ لگے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ نصیر ملت رکھ رہے ہیں۔ کیا؟ جو ان کا ہے، کس کا؟ یار غار کا رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے، ولا صدیق اکبر کی۔ مرید کو فیض پیر سے ملتا ہے۔ اور امام حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں، ہوئے فاروق و عثمانو علی جب داخلے بیت، وجہ ہے نا، ہوئے فاروق و عثمانو علی جب داخلے بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ سارے سلاسل طریقت کو سلام ہے، لیکن ذرا مریدوں میں تو دیکھیں نا کون کون ہے، مریدوں میں کون کون ہے؟ تو الحمدللہ امام حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں کہ ہوئے فاروق و عثمانو علی جب داخلے بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اور اس بات کو نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے، ولا صدیق اکبر کی۔ اور کمی کرنے والوں اور اپنی مرضی کے بیچ میں وہ باتیں اور فضائل ڈالنے والوں، سنو نصیر ملت کیا کہتے ہیں، کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ وہ کوئی کمی کرے اور سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے اور اپنا منہ گندا کر لے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ اور چونکہ شہادت ہے ذوالنورین رضی اللہ تعالی، اور ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی، 18 ذی الحجہ کو شہادت ہے نا، تو وہ چونکہ یہ شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے تدفین میں تاخیر کی گئی، تو آپ منقبت سماعت فرمائیں۔ یہ بھی حسنی سید ہیں جنہوں نے لکھی ہے، میں پوری تو نہیں پڑھوں گا، لیکن چونکہ اس بارگاہ میں حاضری ضروری ہے، موقع ہے نا، تو چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سینے میں اگر الفت عثمان نہیں ہے، سینے میں اگر الفت عثمان نہیں ہے، مطلب کہ پھر اس قلب میں ایمان نہیں ہے۔ جی یہ اب چونکہ جذبات میرے بھی ہیں اور کچھ قائد صاحب کی طرف سے ڈیوٹیاں بھی ہیں، اور چونکہ ٹائم آگے چلا گیا ہے تو بہرحال یہ آگے چلا ہی جاتا ہے، ہم جتنا بھی کر لینا شیڈول ڈائٹ یہ چلا ہی جاتا آگے۔ سنیں، سرکار کے ذوالنورین سے رکھے جو عداوت، انسان نما چیز ہے انسان نہیں ہے۔ یہ سید ہے نا لکھنے والے، حسنی سید ہیں جی۔ سرکار کے، سرکار تو فرمائے میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سرکار کے عثمان سے رکھے جو عداوت، انسان نما چیز ہے انسان نہیں ہے۔ قرآن جمع کر کے دیا امت شاہ کو، امت پہ یہ عثمان کا احسان نہیں ہے۔ یہ جامع قرآن بھی ہے اور ناشر قرآن بھی ہے۔ یہ تو چونکہ وقت میں وسعت ہو تو پھر ان اشعار پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، ہیں جی؟ تو قرآن جمع کر کے دیا امت شاہ کو، امت پہ یہ عثمان کا احسان نہیں ہے۔ اور میں کچھ اشعار چھوڑ کے آگے چلا ہوں۔ حسنین کے خالو سے ہے تجھے بغض واللہ، یہ دورے خالو ہے حسنین کریمین کے، ہیں جی؟ حسنین کے خالو سے تجھے بغض ہے واللہ، بخشش کا تیری کوئی امکان نہیں ہے، بخشش کا تیری کوئی امکان نہیں ہے۔ سرکار کے عثمان سے تیری بنتی نہیں ہے، یعنی تجھے آقا کا بھی ارمان نہیں ہے، ان کا بھی تجھے کوئی پاس نہیں ہے۔ پھر تو ان کے کمالات کا 100 بار ہو منکر، اس بات کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کس ہاتھ کو ہاتھ اپنا کہا سرور دین نے، کس ہاتھ کو، ان کی بھی میں خالصہ فرما رہے تھے نا کہ قائد صاحب کا فیض ہے الحمدللہ کہ یہ لوگ کسی نہ کسی آستانے سے وابستہ ہو گئے،
تو یہ بیت مرہون منت ہے عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ. یہ جس بیت کا فیض بٹ رہا ہے نا کائنات میں اور صبح قیامت تک بٹتا رہے گا, یہ انہی سے منسوب ہے. پھر سنیں کیا کہنے والوں نے کہا اور خوب کہا, کس ہاتھ کو ہاتھ اپنا کہا سرور دین نے, کیا یاد تجھے بیت رضوان نہیں ہے؟ کیا وہ یہ موقع یاد نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اس ہاتھ پر رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اور یہ حکمت ہے کہ انہی ہاتھوں سے جو قرآن جمع ہوا ہے اور انہی ہاتھوں سے اس کی آگے تشہیر ہوئی ہے اور نشر ہوا ہے, جس سے آج میں مکتہ پڑھ دوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے, لیکن مکتبے میں بڑا کمال کیا انہوں نے, اور میں اسی پر ایک اشارہ بھی کر دوں گا. مبغض ہے جو عثمان حیادار کا حسنی, یہ حسنی سید ہے نا, تو اس لیے انہوں نے مکتے میں اپنا وہ جو ہے نسبت ظاہر کی ہے. سید محمود حسنین الثقلین, یہ حسنی سید ہیں اور یہ سجادہ نشین ہیں جنڈ والی شریف خانقاہ ڈوگراں کے. تو یہ کیا کہتے ہیں, مبغض یعنی بغض رکھتا ہے, تو ان کے بارے میں اپنے دل میں میل رکھتا ہے. مبغض ہے جو عثمان حیادار کا حسنی, اس کو شاہ مرداں کا بھی عرفان نہیں ہے. شاہ مرداں کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی رضی. گویا وہ مولا علی کو بھی جانتا نہیں ہے. اگر مولا علی کو جانتا ہوتا تو عثمان غنی سے کبھی بغض نہ رکھتا. وہ مبغض ہے. اچھا دیکھیں, محرم الحرام آ رہا ہے, شریعت کی بات بھی سماعت کر لیں. کسی کے جذبات اپنی جگہ, لیکن جذبات میں شریعت کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے. جذبات کی شدت میں شریعت سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے. ہم الحمدللہ علیہ محبت ہیں, پیر و مرشد والے ہیں, احترام کرتے ہیں. اہل اسلام کے دل افسردہ ہوتے ہیں محرم الحرام میں, اور بالخصوص عاشورہ کے دن افسردہ ہوتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں, ان ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں. اس موقع پر کوئی بھی بندہ نکاح اور شادی کی طرف نہیں جاتا. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے, اس دن کو کوئی بھی نکاح کو ناجائز نہیں کہہ سکتا. ناجائز کیوں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے تو دین بچانے کے لیے شہادت پیش کی ہے نا, اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو دین میں جو کام پسندیدہ ہے اسے کیسے تو ناجائز کہہ سکتا ہے؟ تو لہذا کوئی بھی ناجائز اگر کہے گا تو وہ دین سے بغاوت کرے گا, اور جس دین کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی ہے پھر وہ مسلکن حسینی بنے نا, عملاً حسینی بنے. پھر سبیل نہ بھی لگائی تو خیر ہے, عمل کے حسینی بنے. تو لہذا کوئی بھی ناجائز, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ناجائز نہ ہونے کے باوجود اور جائز ہونے کے باوجود ہم افسردہ ہوتے ہیں. اگر شرعی بھی نکاح ہو تو خوشی کا موقع تو ہے نا, وہ مبارک دینے کا موقع تو اس دن ہم جب افسردہ ہیں تو مبارک کیسے دیں گے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام کی شہادت کا دن ہو, جائز ہونے کے باوجود ہم شادی نہیں کرتے, تو شہادت عثمان غنی کا دن ہو تو کوئی مسلمان عید کیسے منا سکتا ہے؟ دیکھیں تو صحیح نا کہ یہ جا کس طرف رہی ہے. تو مبغض ہے جو عثمان حیادار کا, پھر اسے شاہ مرداں کا بھی عرفان نہیں ہے. وہ مولا کائنات کے بارے میں بھی کچھ جانتا نہیں ہے. اگر جانتا ہوتا تو پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا مولا کائنات سے پوچھا کہ انبیاء کے بعد, سنیں نا یہ ولایت کا سلسلہ, یہ اصلیت ولایت, یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم اتنے تجاوز کر جائیں کہ ان کی بات بھی نہ مانیں, ان کی بات بھی نہ مانے تو پھر ہمارے پلے رہے گا کیا؟ ایسے لوگوں کا اتنا ہی تعارف ہے. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ اپنے باپ کا بھی باپ ہے. کبھی سنا یہ جملہ؟ تو ایسے لوگوں کا اتنا ہی صرف تعارف ہے کہ جو مولا کائنات کی بھی نہ مانے وہ جائیں گے کس کھاتے میں؟ وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھوڑتے ہوئے یہ ترتیب خلافت پہ ایک بات لکھی ہے کہ پہلے خلیفہ وہ ہوئے نہیں, چوتھے تم نے مانے نہیں, تو تم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں.
تم تو کسی خاکے میں بھی، اور جس مسند کو انہوں نے قبول کیا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جی، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو تمہیں پھر بغاوت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے؟ جس بات کو مولا علی قبول کرے، ہے کہ نہیں؟ امامت کے خلافت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جان نشین صدیق اکبر ہیں، جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ایسے رہبر دنیا صدیق اکبر ہے۔ مولا کائنات پیچھے کھڑے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ وہ بات جو نقیب محفل نے کہہ دی ہے، وہ ہماری بات نہیں، نبی کی آل کی بات ہے، نبی کے گھر والوں کی بات ہے۔ جہاں تک نبی کی آل کی صلح ہے، جنگ کرے تو مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان والوں کو حضور دو چیزیں چھوڑ کے دے کے گئے ہیں، کتاب اللہ، آل رسول اللہ۔ اسی بات پہ آ جاؤ تو جہاں تک آل کی صلح ہے، وہاں بھی اگر تیری ناراضگی ہو تو پھر تو آل کا تو کوئی نہ ہوا نا۔ آل کا پھر مولا کائنات سے پوچھا، محمد بن انفیہ کہتے ہیں کہ کائنات میں انبیاء کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ میں نے پوچھا ان کے بعد، فرمایا فاروق اعظم۔ اور مولا کائنات کا یہ فرمان مشہور ہے کہ میں تہمت کی حد لگاؤں گا اس پر جو مولا کائنات کے درے اور کوڑے برداشت کر سکتا ہے، وہ تو تجاوز کر لے، لیکن یہ مرب جیسا تو برداشت نہیں کر سکا، وہ تو برداشت نہیں کر سکا۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے گا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ جی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ہم تو بڑے فراقی قلب کے ساتھ سب کو وہ سلام کرتے ہیں جس سلام اور اکرام کے لائق ہیں یہ ہستیاں۔ لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ جذبات میں اتنی شدت ہو کہ ان سے بھی بغاوت کر جائے اور دین سے بھی بغاوت کر جائے، بانی دین کے انتخاب سے بھی بغاوت کر جائے، تو پھر اس کے پلے کیا بچے گا؟ اس کے پلے پھر بچے گا کچھ نہیں۔ تو محمد بن انفیہ کہتے ہیں میں نے تیسری ہستی کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے پتا تھا مولا کائنات کہیں گے، انہیں عثمان غنی کہتے ہیں، انہیں ذوالنورین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات بڑی آگے چلی جائے گی اگر میں ان جذبات کے سہارے آگے چلتا رہا تو۔ قبلہ قاضی صاحب کو بھی جو میں ہم نے سلام کرنا ہے، تو مجھے اگنات خان ساتھی عالم بشارت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کلام مجھے دے دیں، تو ان سے گزارش ہے کہ موبائل آن کر لیں اور ریکارڈنگ بھی کر لیں، میری حاضری بھی لگ جائے اور انہیں کلام بھی مل جائے۔ وہ کیا ہے؟ حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے، حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھدے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا۔ انوار الہی دی بارش آج اس طرف بھی ہو رہی ہے، انوار الہی دی بارش ہو جاتی ہے فوراً اس پاس سے اس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے۔ نہ شرط کسے ایک تھان دی ہے، بڑا خوب شعر یہ لکھا قبلہ سلطان، نہ شرط کسے ایک تھان دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ یہ دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، یہ دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بھوک کس چیز کی ہے؟ ایک وہ لنگر ہے جو قاضی صاحب نے منگوا رکھا ہے اور بنا رکھا ہے، یہ لنگر بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا جی چائے ہوگی، میں نے کہا جی نہیں، تو پانی کولڈ ڈرنک، میں نے کہا جی نہیں، تو کہتے ہیں کچھ تو لینا ہی پڑے گا وگرنہ تو سنیت ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ لنگر نہ ہو تو پھر سنی کس چیز کا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو الحمدللہ ضروری بھی ہے اور ہمارا تو راہ امتیاز بھی ہے، لیکن کبھی ہدایت کی لنگر کی بھی بھوک لگے، عقیدے کے اصلاح کے لنگر کی بھی ہمیں بھوک لگے ہیں جی، یہاں علم کے، یہ چونکہ علمی شخصیت ہے جنہیں آج ہم سلام کرنے آئے ہیں،
جنہوں نے علاقے میں الحمدللہ علم کی شمع روشن کی ہے اور عقیدے کا نور لوگوں کو والی کمکول شریف سے لے کے عطا کیا ہے۔ ساری زندگی آپ نے جس جنگ میں وہ علم بلند کر کے رکھا ہے، الحمدللہ اس جہاد کے اندر ہمیں اللہ نے شرکت عطا فرما رکھی ہے، شمولیت عطا فرما رکھی ہے، تو کس لنگر کی ہمیں بھوک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ بات بھی میں یہ چونکہ میں نے یہ جو باتیں کہہ لی ایک بڑے سمجھ لیں کہ تقریری چیپٹر کو میں نے کلوز کر لیا ہے تاکہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ہمیں قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی تقریباً اس مسند کمکول شریف پر بیٹھ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے کون سے دن منانے ہیں۔ ہمیں بیٹے کو باپ کا کی رہنا چاہیے نا، باپ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب نے سارے ایام مقدسہ اور مبارکہ منا کے کمکول شریف ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے کون کون سے دن منانے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے آگے نہیں جانا ہے۔ یہ دن جب منایا گیا تو قاضی صاحب حاضر ہوئے دربار عالیہ کمکول شریف کہ حضور ڈیٹ رکھنی ہے، اجازت لی، پھر دعا کرائی۔ جب اجازت اور دعا ہو گئی اور اشتہار چھپ گئے تو پھر دوبارہ جا کے دعا کرائی۔ تو اگر تو ایسے تم صاحب اجازت ہو کوئی بھی دن منانے میں تو پھر تو زندہ پیر صاحب کے کچھ لگتے ہو، اور اگر مرضی اپنی کر رکھی ہے تو پھر ان کے کیا لگتے ہو، پھر ان سے تمہارا کیا تعلق و واسطہ ہے؟ ہمیں انہوں نے دن منانا بتا دیا ہے۔ تو قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نہ شرط کس ہے ایک تھاں کی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے کی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا، اور انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ سلطان پہاڑاں کہ دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھکھا رہ سکدا مہمان پہاڑاں والے دا، اے ڈرتے خوف کی انہاں نو بلا روز حشر دی سختی دا، ملیا ہے جنہاں نو سایہ اے دامان پہاڑاں والے دا۔ اور عاجزی پیش کی اور مقطع پیش کیا کی، میں دساں وی تے کی دساں ہے باہر وہم گمانا تو ہویا ہے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق زینت مسند صدارت صاحبزادہ قاضی محمد عمران ریاض صاحب نقشبندی دامر برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ منورہ آباد شریف، اور خلیفہ محمد اویس خان صاحب نقشبندی جو کہ جانشین ہیں میرے برادری طریقت جناب خلیفہ خان زبان صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ روپڑ شریف، بڑے جلیل القدر لوگ بیٹھے ہیں، اور قاضی صاحب کے ہم اثر لوگ بیٹھے ہیں، بالخصوص میرے بزرگوار محترم اور بڑے خوبصورت خادم دربار عالیہ کمکول شریف، اور قاضی صاحب کے درینہ ساتھی جناب حاجی زمد صاحب، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی پوری ٹیم کو اور قاضی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ خوبصورت عرس پاک کی نشست کو انہوں نے منعقد کیا۔ صاحب عرس کے اللہ مدارج بلند فرمائے، اور قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان آپ کی تربت مبارک سے خیر و برکت کے ساتھ جاری و ساری فرمائے، پورے علاقے کے اندر یہ نور بڑھتا رہے۔ جس ہستی کا میں نے عرض کیا چونکہ یوم شہادت ہے اور پھر ہی ہم ادھر آتے ہی ہیں، اور جس ہستی نے قرآن جمع کیا، یہ ویسے کاتب وحی سے اب ہم ہیں، علماء کی کثیر تعداد جن کی چہروں کی مجھے زیارت ہو رہی ہے، تو گویا قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی نصیب رہا۔ یہ چونکہ کاتب وحی تھے، یہ قرآن پاک لکھتے تھے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، یہ عوام الناس کی نظر میں کر دوں کہ ترتیب کے ساتھ قرآن حضور علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں جمع تھا، اس لیے تو صحابہ حافظ قرآن تھے، تو ترتیب کے ساتھ انہوں نے یاد کیا تھا تو حافظ قرآن تھے نا، ہاں جی، لیکن یہ کتابی شکل میں پہلا نسخہ یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع ہوا،
جب جنگ یمامہ میں اب دیکھیں نا جن صحابہ حفاظ اور قرآن جامع شہادت نوش فرمایا ہے تو وہ حافظ پہلے تھے نا، تو قرآن جمع تھا کہ نہیں جمع تھا، اور ترتیب کے ساتھ جمع تھا۔ یہ الگ ایک چیپٹر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، حالانکہ ترتیب نزولی میں پہلے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اقرا ہے جی، یہ چیپٹر پہلے نازل ہوا ہے نا، لیکن جو مصحف کی ترتیب ہے، جو قرآن پاک کی لوح محفوظ والی ترتیب ہے، جس ترتیب کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے، اس میں پہلے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ گویا ایک سمجھدار بچے کو جو جانتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، میں ایک اشارہ کروں کہ آپ ڈائری کے پیج آگے پیچھے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں تو اسے کہیں ترتیب دے دے، وہ آسانی کے ساتھ پیج کو دیکھ کے ترتیب دے لے گا کہ نہیں دے لے گا؟ تو نزول جو ہے وہ ضرورت کے مطابق اس ترتیب کے بغیر ہوتا رہا، لیکن آقا اس ترتیب کے مطابق جمع کرواتے رہے۔ گویا یہ یہاں بیٹھے ہیں تو نظر لو محفوظ پہ رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان مسائل میں وسعت ہے تو جمع تو ہو چکا تھا، لیکن اب لغت قریش میں آپ کے دور خلافت میں یہ جمع کیا گیا اور اسے نشر کیا گیا حکومتی سطح پر، اس لیے آپ ناشر قرآن بھی ہیں۔ دیگر لغات پر پابندی لگائی گئی۔ کیوں؟ میں صرف کوشش کروں کہ ایک مثال پر ہی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں، جیسے آپ کی بولی کچھ اور ہے، آگے چکوال جائیں تو کچھ اور ہے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو کچھ اور ہے، وہ لفظ اور بولیں گے لیکن مفہوم وہی ہوگا۔ مفہوم اللہم انی اسألک الجنہ، بندہ حرم شریف کے سین میں، تو مصری بندہ دعا مانگ رہا ہے، تو کسی سننے والے نے کہا دیکھو یہ حرم شریف میں بھی گنا مانگ رہا ہے، تو پھر اسے سمجھ والے نے کہا کہ گنا نہیں مانگ رہا، یہ جنت مانگ رہا ہے۔ ان کی زبان میں جیم کو کاف کہتے ہیں، تو لہذا یہ کہنا یہ چاہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، مولا مجھے جنت عطا کر دے، میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، آگے امت میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا اور رب نے فرمایا ان ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، تو پھر اس ہاتھ سے قرآن جمع کیا گیا۔ آج پاکستان میں دیکھ لیں کہ کتنے وہ ادارے ہیں جن سے قرآن چھپتا ہے، وہ کراچی میں بھی ہوں گے، وہ ملتان میں بھی ہوں گے، وہ پنڈی میں بھی ہوں گے، وہ لاہور میں بھی ہوں گے، لیکن آپ کو قرآن کی کسی حرف میں ترتیب آگے پیچھے نہیں نظر آئے گی۔ کیوں؟ یہ احسان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ اس ہستی کے حصے میں اعزاز ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ دیگر بڑے القابات ہیں اور یہ غنی ہیں۔ میرے آقا اعلان کرے نا مال جمع کرو تو یہ کھڑے ہو کے بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں آقا عثمان 100 اونٹوں کا اعلان کرتا ہے، 100 اونٹوں کا اعلان کرتا ہے، اور پھر میرے آقا ایک سیڑھی نیچے آ جاتے ہیں، گویا ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے، پھر اعلان کرتے ہیں، اب دعائے خیر دیتے ہیں مال جمع باقی بھی کریں، اور کسی بھی نیک کام کے لیے مال جمع کرنا، چندہ اکٹھا کرنا، یہ دلیل ہے میرے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے۔ یہی اس سے آگے مسئلہ اخذ کیا گیا کہ آپ کار خیر کے لیے چندہ جمع کر سکتے ہیں۔ جب دوبارہ حضور نے اعلان کیا تو پھر غنی اٹھے، یہ غنی ویسے تو نہیں چلوائے، پھر عثمان غنی اٹھے اور عرض کیا آقا عثمان 100 اونٹوں کا اضافہ کرتا ہے، یہ صرف اونٹ نہیں، اس کا بما ساز و سامان جتنا اونٹ کے لوازمات ہیں، وہ پلان وغیرہ ہے، وہ سارا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک سیڑھی اور نیچے آ گئے، دعائے خیر دی، پھر آپ نے اعلان کیا، عثمان غنی اٹھے، عرض کیا آقا عثمان 100 اونٹوں کا اور اضافہ کرتا ہے۔ یہ 300 اونٹ بمائے پالان جب پیش کیے تو میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان نے جنت خرید لی ہے، عثمان نے جنت میں جانا ہے تو پھر خیال رکھو عثمان نے خرید لی ہے۔ وہ پھر خریدار سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب جنت، اچھا بیچتا کون ہے؟ اور میری کوئی چیز ہو ہی نہ تو میں بیچ سکتا ہوں؟ پھر ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کون ہے جو چشمہ خریدے جنت کا، روما کنواں خرود کے؟ وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا۔ یہ ایک ایک بات میں خوبصورت اور حکمت دیکھیں۔ اس یہودی نے کہا جی میں ایسے کاروبار کرتا ہوں،
مجھے بیچنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا مہنگا پانی بیچتا تھا، آپ نے فرمایا آدھا بیچ دو۔ حکمت دیکھیں نا، یہ حکمتیں کہ قاضی صاحب کو بھی بڑی آتی تھی، یہ نظر سے آتی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے، آج لوگوں کو سمجھ آئیے کہ پتہ نہیں کوئی اور معاملہ ہے، لیکن بڑا پرانا سلسلہ ہے، علامہ کی نگاہ نے دیکھ لیا تو انہوں نے بڑی حکمتیں فرمایا تھا۔ اب آدھے کی 2 صفتیں علماء نے لکھی ہیں۔ آپ نے دیکھا پرانے کنووں کے درمیان میں نا وہ ایک شتیر سا پڑا ہوا ہوتا ہے، وعدہ بندی ہے، آدھا تم رکھ لو آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، تم ادھر سے او آدھے کے پیسے بھی تمہیں زیادہ اکٹھے مل جائیں گے، اکٹھی رقم، اور ادھر سے تم کاروبار بھی کرتے رہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک دن تم بیچ لیا کرو اور ایک دن ہم بھر لیا کریں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، لالچ میں آ گیا نا، لالچ میں آ کے تو ہے کہ نہیں؟ ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ہم ایک محفل مجلس میں غالباً کوئی نکاح منگنی کی تقریر تھی، صحیح مجھے یاد نہیں، تو ایڈوکیٹ ساتھی کچھ بیٹھ گئے، تو وہ اس کو ایک بندے نیا جو تھا اس کو کہنے لگے یہ دیوانی والا کورس کرو، یہ جو زمینوں کا کیس ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس میں پیسے بڑے ہیں، اس میں پیسوں کا ہی سارا لولا ہے، تو ایسی عیدیں بنانے والوں کو لے کے پیسے بڑے ہیں، یہ جو اپنی مرضی سے نکالی ہوئی ہے نا ان کو بھی بڑا کمیشن ملتا ہے، تو بس پیسوں کا سارا رولا ہے، یہ ہوتی لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا چلو آدھے کے پیسے اکٹھے مل جائیں گے اور منہ مانگی رقم بھی مل رہی ہے، آدھے سے کاروبار بھی چلے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آدھا کنواں ان کا اور آدھا کنواں ان کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ٹھیک ہے ہماری طرف سے جس نے بھرنا ہے مفت بھرے، یہ تو غنی جو ہے، آپ ادھر سے اگر مفت مل رہا ہو تو دوسری سائڈ سے وہ پیسوں پر لے گا نہیں نہ لے گا۔ مفت کی جو وجہ لگی ہوئی ہیں، وہ صبح آئے بوری بچا کے بیٹھ جائے، شام کو چلا جائے، خرچہ پانی بھی اپنے پلے سے۔ وہ دکاندار اگر دن کا روٹی کھانا بھی کوئی مہمان کی توازو بھی اپنے پلے سے کرے تو پھر دکان تو نہیں نہ چلتی۔ وہ سر پکڑ کے گویا بیٹھ گیا، اس نے کہا بیچا تو آدھا تھا بک سارا ہی گیا ہے۔ کیوں؟ خریدار سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ایک دن کا تھا تو آپ نے فرمایا ہمارے دن جس کی مرضی ہے مفت بھرے، لوگ اس دن کی ضرورت کا بھر پی بھی لیتے، دوسرے دن کا سٹور بھی کر لیتے۔ اگلے دن وہ آگے بیٹھ جاتا، بھائی کو پانی نہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہم کل دن آئے گا تو پھر بھر لیں گے، تو پھر بھی پورا بک گیا۔ اس نے کہا جی کچھ پیسے اور دینے ہیں تو دے دیں، پھر سارا ہی خرید لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، آقا عثمان نے تو کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ آپ ارشاد فرمائے نا مجھے بھی جنت کا چشمہ ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے، شاید تلاش کرنے والا آیا شاید مل جائے، کسی نے بتایا اگر نہیں ملا تو غنی کے دروازے پہ چلے جاؤ، غنی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ یہ وہ غنی ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا ہے، اور حضور کے یہ دو داماد ہیں حضور کے۔ اچھا ہم بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا، بچوں کی مشاورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کو دیکھ سن کے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیں، ہم کرتے ہیں کو اپنی مشاورت سے، نبی کرتے ہیں رب کی مرضی سے جی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو رب جن کی بچیوں کے لیے عثمان کو چنے ہیں جی، نبی کے ذوالنورین سے تجھے عداوت ہے واللہ، تو پھر کدھر جائیں؟ والمختصر شہد والا آ گیا غنی کے دروازے پہ، شہد چاہیے، آپ نے غلام کو کہا اس کو شہد دے دو، وہ کھڑا رہا، پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور اس کے پاس شاپر والا تو دور نہیں تھا نا، اس کے پاس برتن کوئی نہیں، تو شاید کس میں ڈال کے دیں؟ فرمایا کس برتن میں پڑا ہے؟ کہا جی مٹکے میں۔ فرمایا پھر مٹکے ہی دے دو۔ غنی کے دروازے پہ جو آیا ہے یہ ویسے نہیں کہلوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلام پھر کھڑا رہا، کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی کہ مٹکا اٹھایا تو دوسرا گر جائے، دونوں اونٹ پہ لوڈ ہے۔ فرمایا دونوں ہی دے دو، اب اسے تو نہیں نا واپس کرنا، دونوں ہی دے دو۔ وہ پھر کھڑا رہا، وہ کھڑے کیوں؟ وہ کاجی اٹھا کے کیسے لے جائے گا؟ فرمایا پھر اونٹ سمیت ہی دے دو، اونٹ سمیت ہی دے دو۔ یہ میرے نبی کے نوازے ہوئے الحمدللہ۔ ان کے پاس جب خیرات لینے آئے یہ ان ابواب کو کھولا جا سکتا ہے، اور یہ نہ سمٹنے والے ہیں، لیکن بس جو کچھ بھی ہیں
جتنا کچھ ہے ان ہستیوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں. وہ نبی کی آل ہو یا نبی کے اصحاب ہوں، اگر ان کے بارے میں دل میلا ہو گیا تو پھر سمجھ لے کہ تیری دونوں جہانوں میں کوئی خیر نہیں. دونوں جہانوں میں یہ اپنے جذبات اپنے پاس رکھ. میں نے پہلے عرض کیا وہ اتنا تداوت ہو جائے کہ تو اپنے بڑوں سے بھی بغاوت کر دے، دین اسلام سے بھی کر دے اور بانی دین اسلام سے کر دے، تو پھر تیرے پاس کیا بچے گا؟ اب غلام کو کہا اونٹ سمیت دے دے، تو غلام نے دوڑ لگا دی. فرمایا اتنے تیز کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر میں نے کہا کہ سائے سے اونٹ پکڑنا لے جانا نہیں آتا تو آپ کہیں گے تم بھی ساتھ ہی چلے جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عالیہ گھمکول شریف. تو کہا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ تم بھی چلے جاؤ تو اور کیا چاہیے، تم آزاد ہو جاتے. جو بات کہنے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے اسے سماعت کر لیں اور یہ پیغام لے جائیں. بس یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں کہ لوگ پھر آپ سے محبت اور پیار کریں. اس غلام نے کہا جی میں آزاد تو ہو جاتا، آپ کو غلام بھی مل جاتا، لیکن مجھے آپ جیسا آقا تو نہیں ملنا تھا. میں نے اس لیے دوڑ لگائی ہے، یہ ہے کہ غلام بھی رشک کریں کہ میں کسی آقا کی ملک ہوں. یہ ان لوگوں نے مال کو خدا کے رستے میں قربان کیا ہے. سائل کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ عثمان کو کہو تمہیں کچھ دے دیں گے. جب پہنچے تو عثمان غنی گھر والوں کے ساتھ بحث فرما رہے ہیں، بتی ایک ہی جل جائے تو کافی ہے، وہ ساری جلائیں گے تو بل زیادہ آئے گا نا، وہ دیے زیادہ جلیں گے تو تیل زیادہ جلے گا. اب کسی وہ نمک ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو کیوں اسراف کر دیا ہے؟ تو سائل ذرا مایوسی کے عالم میں رک گیا کہ یہ جو گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں یہ مجھے کیا کچھ دیں گے. کہا چلو ٹرائی تو کر لیں، بھیجا گیا ہوں دیکھتے ہیں. تو پھر آپ نے جب اپنی سخاوت کے دروازے کھولے حیران ہو گیا. وہ گھر میں تو آپ بحث کر رہے تھے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور مجھے دیتے ہوئے تو آپ نے سخی اور غنی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. فرمایا اپنے استعمال کی بات ہو تو پھر معاملہ اور ہے، خدا رسول کے رستے میں قربان ہو تو پھر معاملہ اور ہے. لہذا جو کچھ ہے ان ہستیوں نے دنیا کو چھوڑا، دنیا کی طرف پشت کی، جنگلوں کی طرف رخ کیا، تو پھر رب نے جنگل کو بھی منگل بنا دیا. پھر ساری دنیا کا رخ ان ہستیوں کی طرف ہے. تو لہذا اس دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت، کمیشن ایجنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو لکھا ہے وہ رحم مادر میں لکھا ہے، اور جب تک آخری لقمہ کھائے گی نہیں موت آئے گی نہیں. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا کہ سائے کے پیچھے بھاگو تو سایہ اتنا آگے بھاگتا ہے پکڑ نہیں سکتے. اگر سائے کی طرف پیٹھ کر کے دوسری طرف بھاگو تو پھر سایہ تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. اب دنیا کی طرف پشت کی ہے، رخ خدا کی طرف ہو گیا ہے، تو دنیا بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی ہے؟ یہ صرف یہ روڈیاں کی بات نہیں ہے، چک ویلی خان روڈ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ملک پاکستان کی بات نہیں ہے. نہ شرط کس ہے ایک تھان دی ہے، نہ قید وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے. یہ سمٹتے تو نہیں، لیکن میں اعلان کے ساتھ سمیٹ دیتا ہوں. جو گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ آئیں. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء، نور ازلی بٹ رہا ہے آج بھی کم کول میں، چاند کو شرما رہا ہے رخ ہمارے بادشاہ پیر صاحب کا، ہو رہے ہیں دل منور آج بھی گم کول میں. انشاءاللہ الرحمن 76واں سالانہ عرس مبارک دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف 13، 14، 15 اکتوبر سن 2023 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار انشاءاللہ منعقد ہوگا. ڈیٹے میرے پیر کی سرکار فرمایا کرتے ہیں دل کی تختی پہ لکھ لیں. غلاموں نے تو لکھی ہیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت ہے، آئیں پھر دیکھیں کہ فقیر نے کیسے جنگل میں منگل بنا رکھا ہے. اس بشارت کے ساتھ آئیں کہ پیر صاحب بھی یہ فرمایا کرتے، پیر کی سرکار بھی یہی فرماتے ہیں کہ سارا سال آپ لوگ آتے ہیں، عرس پر ہم بلاتے ہیں. اور مفتی صاحب نے لکھا، مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا.
اور ہے تو 13, 14, 15 اکتوبر کو آئیں, لگ پتا جائے کہ جو بندہ اپنی کر کے نہ گزارے رب کی کر کے گزارے. آج بھی وہ کنواں کھجور کے باغ میں موجود ہے اور وہ بیر عثمان کہلواتا ہے, بلکہ ان کھجوروں کا اکاؤنٹ آپ بھی آج بھی عثمان غنی کے نام ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنا کر کے نہیں مالکوں کی کر کے تقسیم کرتے ان کے اکاؤنٹ پھر قیامت کی صبح تک چلتے ہی رہتے ہیں. پھر اگر چلانا ہے تو پھر چلائیں اور سستی سے وفا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.